فرات کے کنارے میرا بچہ حسین شہید کیا جائے گا، مجھے اللہ کے نبی نے بتایا تھا، تو میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ ابو عبداللہ صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہانی کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، کہ نہ میری زبان ساتھ دیتی ہے، نہ میرے جذبات میرے قابو میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ میں کو پچھلے 20 سال سے اہل بیت کے مناقب بیان کر رہا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس خاندان کا مراثی بنا کے اٹھائے۔ غدیر خم پر آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، خیال کرنا میں تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، خیال کرنا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ سے اپنے اہل بیت کے بارے میں، خیال کرنا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ سے اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ اتنے سارے فضائل اور اتنے سارے مناقب آپ نے، وہ اس کے حقدار تھے اس لیے بھی بیان کیے، اور آگے جو ان پر ظلم ہونے والا تھا وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی اور سب سے مظلوم گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور سب سے مظلوم ہستی حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جیسے ان کی اولاد ذبح ہوئی، کسی صحابی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی، اور جیسے آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ایسے کسی نے نہیں کی۔ آپ اپنی داڑھی پکڑ کے نہ یوں کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، جب کوفہ میں تھے امیر المومنین، کیا آپ نے فرمایا تھا کہ علی تو اس وقت مرے گا جب تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے رنگین ہوگی، تو پھر فرمایا کرتے تھے تو کب رنگین ہوگی۔ ایک دفعہ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ لوگوں نے مجھے بہت تنگ کر دیا ہے، بہت بے وفائی کی ہے، آپ نے کہا ان کے لیے تو اپنے لیے دعا کر، ان کے لیے بد دعا کر۔ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے اپنے نبی سے ملا دے اور میرے بعد ان پر بدترین حاکم کو مسلط فرما۔ اسی ہفتے آپ کی شہادت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے حجاج کو مسلط کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ یحییٰ زکریا کے قتل پر میں نے 70,000 لوگ قتل کروائے، میں حسین کے قتل پر 1,40,000 قتل کرواؤں گا۔ تو حجاج نے 1.25 تو اپنے سامنے قتل کروا دیے، اور 1,40,000 سے بھی زیادہ اس کمبخت نے خون بہایا عراقیوں کا، ذرا ذرا سی بات پہ گردنیں اڑوا دیتا تھا۔ تو جب یہ میں نے تھوڑا سا پس منظر بتایا ہے کہ یہ کتنے اعلیٰ خاندان ہیں، کیسے اللہ نے ان کو چنا۔ اور پھر ایک بات اور شامل کر دوں، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے پیر والے دن 12 ربیع الاول، تو آپ نے اپنی بیگمات کو بلا کر ان کو الوداع کہا، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر الوداع کہا، ان کو صرف بتا دیا میں جا رہا ہوں، باقی کسی کو نہیں بتایا۔ پھر آپ نے دونوں بچوں کو بلایا، یا علی کو پہلے بلایا مجھے پورا یاد نہیں، تو ان کو اپنی گود میں لٹا کر ان کے سر پر کمر پر ہاتھ پھیرتے رہے
اور دعا کرتے رہے علی۔ پھر آپ نے حسن حسین کو بلا کر ایسے جو سینے سے لگایا نا، اس ساتھ ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی کو روانہ کرتے ہوئے الوداع کہتے ہوئے آپ روئے نہیں، ان دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر آپ رونے لگے کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ میرا حسن زہر میں تڑپا تڑپا کے مار دیا جائے گا اور میرے حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام یہاں سے لے کر یہاں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیلتے، کشتی کرتے۔ ایک دن دونوں کو کشتی کروا رہے تھے، وہ حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، تو حسین دب رہے تھے، حسن ان کو دبا رہے تھے۔ تو آپ کہتے حسین شاباش، ایہ یا حسین، ایہ یا حسین، شاباش حسین، گرا دے آج حسن کو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو کیوں دے رہے ہیں، حسن میں کوئی تھاپڑا مار دے ہو۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو تھاپڑا دے رہا ہے، شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو ہی تھاپڑا دے رہا ہوں اور شاباش دے رہا ہوں۔ یہ ایک تھوڑی سی تصویر ہے اس خاندان کی، اس کے لیے ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ان کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ کربلا ایک عجب واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے اپنے کمرے میں، تو حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے خاص، تو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو اتنے میں حضرت حسین آئے، تو آپ نے ام سلمہ نے روک دیا تو وہ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا تھا ان میرے بچوں کو رلایا نہ کرو، تو جب وہ روئے تو آپ نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز آئی، تو حضرت ام سلمہ کو پانی حسین کو ایسے سینے سے چمٹایا ہوا تھا، ایسے کیوں، اور زاروں قطار رو رہے تھے، آنسو یہ کھلتا کیسے ہے؟ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی جس میں ان کا خون گرے گا۔ جب حضرت علی کوفہ تشریف لے گئے مدینہ چھوڑ کر، دریائے فرات کے کنارے کربلا سے گزرے تو زور سے کہا صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت تھی، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ دریائے